اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے. اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے. یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے باہر کھا جائیں گے. یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی، کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے. اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. اچھا نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین. وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے. یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے. بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے. آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے. زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیش. زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز. زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی. اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف. یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا. وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے. ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے. ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی. زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ. یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی. طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی. پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو. نغمہ ہے بلبل شوریرا تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو وقت آئے گا ہاتھ کھول دیں. دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو. آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آتا، یہ قتال. اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ممبر پر، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی. 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال میں. پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے. دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن. تیسری منزل پر صبر محض، ایسے ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس. 8 منزلیں جہاد.
اور نویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس اور آخری اور نویں منزل قتال فی۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، بہت اہم بحث ہے۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ایو ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر ایک کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہو، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھنا۔ اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ ہے، پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول پر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نطر کو من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و سد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فتور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آتا۔ جہاد اور ہجرت لازم و منصوب، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹیو وائر ایک نیگیٹو وائر۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید۔ نفس سے جہاد کریں گے کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر آماق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن است، جاہدہم بہ جہادا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا برکت و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ، دعوت کے لیے۔ غلط نظریات کا ابطال کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کا یہ شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کھل گیا۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کی۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں۔ صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں۔ والحافظون لحدود اللہ، چلاؤ مار دو لوگوں کو، مار دو۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نوال غنیمت نصیب، یہ میرا کل کا موضوع ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید، کسی کو نہیں منکر بالید کہا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ لیکن نوٹ، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ جس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے۔
بڑے بڑے مفکرین خارج کیے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا. یقیناً بات ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری حدیث جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی برائی میں آ جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل، لیکن آپ پورا مورچہ لگا دیا نہیں ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے. تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط. امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر نہیں انل منکر، اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار. لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہے. یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے پھر 10 اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا. یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجیے، تربیت کیجیے، منظم کیجیے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کچھ ہے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں نظام، کامیابی ہو جائے. تب نہیں ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل ادھر حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دیں اس کی غلط. اس میں نوبت فقہاء کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بھی سیف تک بھی آ سکتی ہے. یہ ہے جہاد کی بحث. پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد. دوسرا لزوم اجتماعیت کا لزوم. اس میں بھی درجے ہیں، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں. فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین. اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں. اس سے تقویت پہنچے گی. آپ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا. آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہوا، اس سے یقیناً تقویت حاصل. لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن سب اطاعت والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں. نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہوگا. دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہے، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہے، یہ سب اس کا ذریعہ ہے. یہ جماعتیں اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر. اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشن، انجمنیں، ان میں وہ سب اطاعت ڈسپلن یہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر دیے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف. جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، وہ بھی رکھیں. آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ وہ جماعت. لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں. کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر ٹھیٹ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن. وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کو یہ کیا حکمت ہے. There's not no reason why, there's what to do. عسکری اور ٹھیٹ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں. جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا، حضرت مغیث ایک غلام، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا. حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے. یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس. کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیز این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے نہ رہے. کفر نہیں رہا نا اب وہ. تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی. مغیث انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی. سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے کہیے. حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث کے گھر میں رہو؟ پورا فوراً سوال، حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. حکم کو نہیں. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. مشورے کو آپ سوچ سکتے، ٹھیک ہے، چوائس. ایک اور غلطی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا چاہیے اللہ تعالیٰ ذہناً قلباً، جس کو وہ
قبول نہ کر رہی ہو اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے شی نوز اٹ بیٹر، حکم نہیں دیا، لیکن حکم تو سب اطاعت مطلق، نو ایکسیپشن۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے بعد احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصالحین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سب اطاعت والی جماعت ضروری نہیں، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سب اطاعت فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے حضور کے ان الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹ ہے، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹ ہے، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیں، جماعت کون سی؟ سم و طاعت، یہ لازم و ملزوم ہے بریکٹ ہے، سنو اور مان۔ یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد۔ تیسرا بیعت، وہ نماز کے لیے پاک، وضو کے لیے پاک پانی جو ہے۔ ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار۔ ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سم و طاعت مطلقاً۔ اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سب اطاعت فی المعروف، بالکل میتھمیٹیکل سمجھ، لیکن بیعت میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا ہے، تینوں لیول پر کچھ فرق ہو جائے گا۔ پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک کو ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح، اس کا ایک فکر ہے۔ اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔ بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ، اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا۔ آج وہ بیعت عدل قرآن صرف بیعت النساء ہے، یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت۔ نوٹ کر لیجیے، قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہوئی، بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی، ایک فصل ہے 8-9 برس کا، یہ وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے، بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے۔ مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے، مردانہ بیعت وہاں رکھا تھا، وہ فرض خواتین پر نہیں، زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت، غلط بات ہے۔ بیعت عقبہ اولا بیعت نہیں یہی ہے، بیعت النساء بیعت نہیں یہی ہے، بیعت ارشاد ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور۔ اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبا من تو آمودن طریق شاہ بازی رہا، مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3۔ فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے، خبر تاکید کیسے کروں، لازمی ہے لابدی، کوئی اس سے رشتہ نہیں، یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا۔ اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد فرض، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے۔ فریضہ ثالث ضمن میں بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا۔ جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دوسری بیعت کا۔ اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ، اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم کی، وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر، یہ آپ اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں، یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے۔ میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں، مولانا عصمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں۔ میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر
اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کتنے کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہو جائے گی۔ اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تھا ہی نہیں، مثال دی۔ اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال ہے، کیونکہ میرے استاد مولانا منتخب القادری انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لائبریری اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو نہیں دیتے تھے کبھی کبھی، اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے مجھے اور وہ رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی وہاں رہتے، یہ بھی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کے بعد اچھے بنے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر، وہاں کیوں رہتے تھے؟ اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے ولایتی کہتے تھے، پٹھان اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری صاف کر، تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی، اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد انہیں پتا بھی نا، تو عدم ذکر عدم وجود کو سمجھ لیجیے بات جس کی مثال سے ان کے علم میں آیا کہ کوئی بیعت جہاد دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا۔ لیکن بہرحال میں نے یہ بعد میں ہمارے ایک رفیق ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے بھی پھر کچھ اس پر گفتگو کی تھی، تو میں نے اس میں اپنی رائے میں ایک ترمیم کی ہے۔ پہلی میری رائے یہ تھی کہ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف ہوگی، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کرنی ہوگی، اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف ہوگی۔ تیسری صورت ممکن ہے، تو جیسے میں نے اب استثناء قائم کیا ہے اس میں کہ علم اور عمل کے درمیان فصل بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص مفلوج ہو سکتا ہے نفسیاتی اعتبار سے، اللہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ حساب سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹے گا نارمل آدمی کے لیے، وہی بات ہے کہ علم اور نظریہ اور فکر اور ادھر عمل اور رویہ اور کردار لازم و ملزوم۔ اسی طرح اب میں نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے اس لیے کہ نارمل حالات تو دو ہی، ایک لفظ کا اضافہ کیا نارمل، جیسے وہ نارمل انسان بمقابلہ مریض انسان، نارمل حالات بمقابلہ فتنہ شدید، یہ ابھی آگے آ جائے گا۔ اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں، نمبر ایک اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سموتات فی المعروف۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے، آپ اس جذبات کو اپیل کر لیجیے وہ آپ کی بات مان لے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، بس یہ جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مان، وہ انٹلیکچوئل ہے چاہے ان پڑھ ہو۔ An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی۔ PhD ہونے سے کیا ایموشنل ہو سکتا ہے، PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا بیچارہ اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر ایک پیپر لکھ دیا، PhD ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی اس کے اندر کامن سینس بھی، کامن سینس بہت بڑی ریئر ہے، بٹ ریئرلی فاؤنڈ۔ اسی طریقے سمجھ لیجیے الٹریٹ شخص بھی، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج جیسا، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے، بات پہلے مجھے سمجھاؤ، وہ انٹلیکٹ، یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ، یو میں سے کہ اس کے جذباتی اسٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائی ہے، یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ، یو کانٹ ریچ ہز ہارٹ ایکسپٹ تھرو ہز۔ ایک آدمی ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی، آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں از دل خیزت بر دل، خلوص کے ساتھ آپ نے بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی، میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل، انٹلیکچوئل نہیں، وہ ایموشنل اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیں، نکلو 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی مزاج کی ساخت بنا دی جائے۔ تو یہ طریقہ بات صحیح نہیں، اٹس ویری پرفیکٹ، ان کی میتھڈالوجی میں کوئی بھول نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا ہے نہ رہے، یو کیش ابھی کیش نقد نکالو بھائی، بس نکالو نقد۔ اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے، بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے، یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو، بڑا پیارا انداز، بھائی ارادے تو کر لو، وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے ہیں۔ اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو، اب نکل گئے تو پھر ان کے قابو میں آئی گئے، اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے۔ یہ اپنی جگہ پر اس سے ویری پرفیکٹ، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکٹ۔ ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں، یہ ہے ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ انٹلیکچوئل۔
پروفیشنل ہے، ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے اس میں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ذہن کے راستے، اسی لیے قرآن کی افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تذکرون ساری بات عقل سے کریں. ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات مانی یا رسول کی بات. العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس پاس علم ہو، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا، اور یا کیا. تو یہ ہے اصل میں بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا، پھر یہ کہ وہ چیز عام لوگوں کے نیچے اترتی. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹی، وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلن ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی. ایسی مضبوط جماعت تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے. ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کی طرف بڑھ جائے گا. جوش اور جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوبڑا کوب نکل آئے گی. تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، کیونکہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ حملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا اور یہ سب ہو رہا ہے. آپ سے بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھانے کی کہ دین کو سمجھنے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہے. یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو، یہ ہماری پرائرٹی. ہم آپ کو موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا. وہ سٹیج آئے گی جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کری تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آئے، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جائے. لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر نہیں ہے، خالص دین کا ہے اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع، تو پھر وہ حضور کے بھی سمجھ لیجیے. جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشن. یہاں پر ایک جملہ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب. اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل ہے. یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی. یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال یہ کیا تھا اصل؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ دیتا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ ایک نہ باندھ دیتا تھا، تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے 3 پاؤں سے اچک اچک کر ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ اس رسی کو اقال کے. اب جب اس نے چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور یہ اقال تھا. جو یہ سنہری اقال باندھے پھر بادشاہ لوگ، دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اقلھا، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال ان پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ، توکل اللہ. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنس، کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. ڈو واٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکالیں گے، نتیجہ اللہ. تو اقلھا ثم توکل، یہ اقل عقل پہلے باندھنا. تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگے. عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے. اس وقت کوئی ہیلا کر تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا. لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی نا، پٹی پڑھاتی. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی تھی، کیا کیا اس نے؟ یہ جمپ، یہ should not have jumped.
تو عقل سے روشنی حاصل کرو، ڈائریکشن کیا ہے، گول کیا ہے، جانا کیا ہے، یہ طے کرو عقل سے، اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو، اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو اور اب جذبے کے تحت حرکت۔ بہت پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ خلق الموت، اس لفظ پر غور کیجئے، اس نے پیدا فرمایا موت، گویا کہ موت کسی بھی درجے میں معدوم ہونے کا نام نہیں، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت کی حامل وجود رکھنے والی شے ہے، تبھی تو تخلیق ہوئی ہے۔ لفظ تخلیق کا اطلاق جو ہے کسی معدوم شے پر نہیں ہوتا۔ خلق الموت والحیات، معلوم ہوا جیسے کہ حیات ایک مثبت اور وجودی اہمیت کی حامل شے ہے، اسی طرح موت بھی ایک مثبت وجودی حیثیت کی حامل شے ہے۔ ان کے اندر نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، درجے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وجود دونوں کے اندر مشترک ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے، جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے موت مقدم ہے حیات، خلق الموت والحیات۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور یہ مضمون اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک موت اس زندگی سے قبل ایک موت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ۔ تو زندہ اس شے کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے موت کی حالت میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک وجود کی ہماری کیفیت وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے قبل، اور اس پر بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا اطلاق کیا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم، تو گویا کہ اس دنیا میں جو ہماری آمد ہے، وہ جو کہا کسی نے کہ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہماری کیفیت موت کی تھی جو ہم گزار آئے ہیں، ایک موت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی۔ یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کی زندگی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تجربہ ہے، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کے حقائق ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر تو ہر ایک کا ایمان ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر ان کا قول آیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ایک اور مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے ہماری زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی شے بھی، ہلاک کرنے والی شے بھی گردش فلک اور دہر کے سوا اور کوئی شے نہیں۔ اس آیت میں تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مکمل دہریت کا فلسفہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود ہے۔